صرف مردوں میں تکبر نہیں ہے، خواتین میں بھی ہے۔ چند پیسے شوہر خاوند کیا کما کے لائے کہ ہوا میں اڑنے لگے ہماری خواتین، دوسروں کے سامنے ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو کون ہے، تیرے پاس کیا ہے، تیرا شوہر کیا لے کر آیا، میرا شوہر یہ لایا، میرا فلاں لایا، میرا فلاں لایا، تو تیرے پاس کیا ہے۔ تکبر عورتوں میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں میرے علم کے اعتبار سے، میں تو نہیں جانتا، بعض دفعہ تکبر خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس کا اظہار انہوں اپنی خواتین کے بیچ میں کرتی ہیں، چاہے مرد کے اندر ہو یا عورتوں کے اندر ہو۔ تکبر اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے تو یاد رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان مثقال فی حبۃ من خردل، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، رائی کے دانے کے برابر۔ یہاں ہم تو اپنے دولت کے نشے میں پھول جاتے ہیں، غبارہ بن جاتے ہیں، اپنے خاندان کے نشے میں۔ کس کا تکبر؟ دولت آزمائش ہے۔ کس کا تکبر؟ صحت، ایک بیماری آئی، حادثہ ہوا، گل گئے۔ کس کا تکبر؟ خاندان کا، جھگڑے لڑائی ہو گئے، خاندان تہس نہس۔ کس چیز کا تکبر؟ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو انسان نہیں لے سکتا۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس ٹاپک اور عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ہماری مسجد کے وضو خانے پر بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ کو اطلاع دے بھی دوں تاکہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ غصہ، اس کے اسباب اور علاج۔ برادران اسلام، غصہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، انسان کی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے، اس لیے انسان کی فطرت میں اس کا وجود ہے۔ جس فطرت کا مشاہدہ ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، غصے والے شخص کے چہرے اور اس کی حالت کو دیکھ کر ہمیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص غصے میں ہے۔ غصہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہی وجہ ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے شخص تک یہ زندگی میں ہر دور میں کبھی نہ کبھی موقع بموقع ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی ناقابل تردید علامت ہے کہ غصہ انسان کی فطرت و کیفیت میں داخل ہے اور اس کا جزء لا ينفک بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی صفات، مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں آسانی میں اور تنگی میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں،
لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی کے میدان میں اپنے مد مقابل کو اپنی جرأت کا داد دیتے ہوئے پچھاڑ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ نبی نے بہادر اس کو نہیں کہا جس کے پاس طاقت ہے، نبی نے بہادر اس کو نہیں کہا جو دوسروں کے مقابل میں لڑ کر جیتتا ہو، بلکہ آپ نے اسے بہادر کہا جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اس آیت کریمہ اور اس ایک حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جہاں غصہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہیں مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو غصہ کو قابو میں رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا، اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ بار بار اس کے سوال پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہی جواب دیتے رہے، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ گویا کہ یہ بات ہمارے سامنے فی الحال واضح ہوئی کہ غصہ انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے۔ اسے انسان کی فطرت سے کبھی نکالا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، جب غصہ بے قابو ہو جائے، جب انسان غصے پر کنٹرول کھو بیٹھے، جب انسان غصے سے پاگل ہو جائے، ایسے وقت میں اس کے بہت بڑے اور سنگین خطرناک نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، شوہر بیوی میں جھگڑے، نوبت جدائی، طلاق، خلا، اولاد والدین کے درمیان دوری، بہن اور بھائیوں کے درمیان اختلاف، معاشرے اور سوسائٹی میں بگاڑ، ظلم و بربریت، فتنہ و فساد، نجی معاملات میں غور کریں۔ انسان غصے سے اگر بے قابو ہوا، دوستی دشمنی میں، خاندانی نظام درہم برہم، رشتہ دار دشمن، دوست دشمن، احباب دشمن، معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں ٹھپ۔ اور جب تک غصہ دبا ہوتا ہے، فتنہ و فساد بھی دبا ہوتا ہے۔ جب غصہ بے قابو ہوتا ہے تو فتنہ و فساد بھی اپنا منہ کھول لیتا ہے۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور غصہ کی اگر جو انسان بے قابو ہوتا ہے تو یاد رکھیے شیطان کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے۔
شیطان کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ اس وقت شیطان اٹھاتا ہے۔ ظاہر بات ہے شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے نا، تو کل قیامت وہاں جب حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے سجدے کا حکم دیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے شیطان سے ابلیس سے کہا تو جا، اب تو اور تیری پوری نسل جہنم میں جائے گی۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا، شیطان نے قسم کھائی تھی، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین کہ اے اللہ تو نے مجھے دربار سے پھٹکار دیا ہے تو سن، میں تیرے ان صراط مستقیم جو سیدھا راستہ تیری جنت کی طرف آتا ہے اس پر میں بیٹھوں گا، اس پر میں بیٹھوں گا، اور تیرے ان بندوں کو جو صراط مستقیم کے راستے سے آ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ راستے دو ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا جو ہے صراط جہنم ہے، جہنم کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ جو تیرے سیدھے راستے سے جنت کی طرف آ رہے ہوں گے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو اپنے بندوں کو بہت کم شکر گزار پائے گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان سمجھتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ جیسے انسان غصے میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کی جسم میں اس کے رگ میں خون کے مانند دوڑتا ہے۔ جس کو اتنی پاور دی گئی ہو، جس کو اتنی قوت دی گئی ہو، وہ انسان کے غصے کو بھڑکاتا نہیں تو اور کیا کرتا۔ شیطان کہتا ہے، اس کے دماغ میں بات ڈالتا ہے، تو خاموش کیوں ہے؟ تو ڈر کیوں رہا ہے؟ تو کسی سے کم ہے؟ تجھے تو مارنا چاہیے تھا، تجھے تو اس کا گلا پکڑ کے دبا دینا چاہیے تھا، لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، تو کیا کر رہا ہے؟ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس کے بدلے میں اس کا ریئیکشن نظر آتا ہے۔ یہ شیطان بھڑکاتا ہے انسان۔ غصہ انسان کے جسمانی اعتبار سے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے اثرات ذرا دیکھیں غصے کے۔ غصہ انسان، جب کسی انسان کو غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے۔ آنکھیں بڑی بڑی ہو جانا، آنکھوں لال ہو جانا، ماتھے پر سلوٹیں پڑ جانا، منہ سے جھاگ نکلنے لگنا، باتیں بہت تیزی سے بولنے کی بجائے غصے سے باتوں کا نکلنا، یہ چہرے کا۔ غصے کا ایک اور اثر انسان کی زبان پر ہوتا ہے۔ جیسے انسان غصہ ہوتا ہے فوراً گالی گلوچ دینا شروع کر دیتا ہے، تیری ایسی تیری ایسی، جو کچھ ہوتا ہے اس کی زبان پہ، اس کو فکر نہیں ہوتی کہ میرے سامنے کون ہے۔ غصے کی عالم میں اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرا کتنا کلوز فرینڈ تھا، یہ کتنا اچھا ساتھی تھا، میرے تعلقات اس سے کتنے اچھے تھے، کتنے اچھے معاملات اس سے تھے۔ غصے میں وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو غصے کا اثر اس کی زبان پر، اور غصے کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے۔ فوری طور پہ انسان مارنے اور مرنے پہ چلا آتا ہے۔ ہاتھ کھینچنا، گریبان پکڑنا، فائٹ سے مارنا، اس کو بال پکڑ کے گھسیٹنا، لات سے مارنا، یہ غصے کے بعد کی جو اثر ہوتے ہیں وہ ہے۔ اس کے ہاتھوں سے، اس کے اپنے پیروں سے، وہ شخص اپنے ہاتھوں سے، اپنے جو ہے جس سے بھی ہو سکتا ہے مارنے کی کوشش کرتا اور مارتا ہے غصے کی عالم میں۔ اور چوتھا جو اثر ہے غصے کا، اس کا ڈائریکٹ اس کے دل پر پڑتا ہے۔ کیسے؟ ٹھیک ہے جا جا، تو مار لیا نا، آج مار لے، ٹھیک ہے جا، تو میرے گلی سے گزرنا،
اس کے دل میں اس کے لیے انتقام کی آگ سلگ ہوتی ہے، وہ خاموش تو ہو جاتا ہے اس وقت، لیکن زندگی بھر کے لیے اس کے دل میں عناد، دشمنی، انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو چھپا تو لیتا ہے لیکن بعد میں کسی نہ کسی وقت اس کو نکالتا ہے، چاہے گولی کی شکل میں، چھری کی شکل میں یا کسی اور شکل میں۔ یہ بہت خطرناک ہے جو اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اگر بدلہ نہیں لے سکا اس وقت خاموش تو ہو جائے گا، لیکن دل میں اس کے انتقام کی آگ سلگتی ہوگی۔ جب اس کو دیکھے گا، جہاں دیکھے گا، ہر وقت اس کو یہ سوچے گا اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے۔ ڈائریکٹ اس پر ہوتا ہے۔ اور غصے کا اثر انسان کے جسمانی امراض پر بھی، اعصاب کی کمزوری، کولیسٹرول کا بڑھنا، معدے کی خرابی، قوت باہ کی کمی، بعض ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے قوت باہ کی کمی، فالج کا خطرہ، اور بعض دفعہ انسان انتہائی غصے میں رہے تو اس کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے اور وہی موت مر بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے اتنی خطرناک چیز ہے غصہ۔ بعض دفعہ انسان ہارٹ اٹیک بھی اسے آ سکتا ہے اور اس حالت میں اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ غصہ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن میں آگے بتاؤں گا کہ غصہ کون سی کی جائے گی، کون سی نہیں کی جائے گی۔ پہلے ہم اسباب اختیار دیکھیں گے، کون سے سبب سے غصہ آتا ہے، غصے آنے کے اسباب کیا ہے، پھر اس کا علاج بتاؤں گا میں۔ پہلا سبب انسان کو غصہ کیوں آتا ہے، پہلا سبب تکبر، غرور۔ جس کے دل میں غرور اور تکبر آ جائے وہ کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتا۔ ارے چل، تو کون ہے میرے سامنے، تیرا خاندان کیا ہے، تو کون ہے۔ تو اس وقت جب انسان کے دل میں تکبر ہو، چاہے وہ تکبر اس کی صحت اور اس کی جسم کا ہو، چاہے اس کا غرور اس کی دولت کا ہو، چاہے اس کا غرور اس کا خاندان ہو، چاہے اس کا غرور اس کا گھرانہ ہو، جب اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا، کسی کو بھی اپنے خاطر میں نہیں لاتا، ہر ایک پر ظلم کرے گا، ہر ایک پر زیادتی کرے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کو حقیر جانے اور غصے سے بات کرے گا۔ معلوم ہے کون؟ ایسے شخص کے دل میں جلدی غصہ آتا ہے کیونکہ کسی کو سمجھتا نہیں کہ اپنے آگے یہ بھی کوئی انسان ہے۔ اور جس کے دل میں تکبر ہو اس کا کیا ہے بتاؤں گا میں بھی۔ صرف مردوں میں تکبر نہیں ہے، خواتین میں بھی ہے۔ چند پیسے شوہر خاوند کیا کما کے لائے کہ ہوا میں اڑنے لگے ہماری خواتین۔ دوسروں کے سامنے ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو کون ہے، تیرے پاس کیا ہے، تیرا شوہر کیا لے کر آیا، میرا شوہر یہ لایا، میرا فلاں لایا، میرا فلاں لایا، تو تیرے پاس کیا ہے۔ تکبر عورتوں میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں میرے علم کے اعتبار سے میں تو نہیں جانتا، بعض دفعہ تکبر خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کا اظہار انہوں اپنی خواتین کے بیچ میں کرتی ہیں، چاہے مرد کے اندر ہو یا عورتوں کے اندر ہو۔ تکبر اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے تو یاد رکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان مثقال فی حبۃ من خردل، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، رائی کے دانے کے برابر۔ یہاں ہم تو اپنے دولت کے نشے میں پھول جاتے ہیں، غبارہ بن جاتے ہیں، اپنے خاندان کے نشے میں۔ کس کا تکبر؟ دولت آزمائش ہے۔ کس کا تکبر؟ صحت، ایک بیماری آئی، حادثہ ہوا، گل گئے۔ کس کا تکبر؟ خاندان کا، جھگڑے لڑائی ہو گئے، خاندان تہس نہس۔ کس چیز کا تکبر؟ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو انسان نہیں لے سکتا۔ تو پہلے سب چیز تکبر جب انسان کے اندر رہے گا تو زیادہ غصہ کرتا ہے، اس کو ختم کیجئے۔ دوسری چیز جو غصہ پیدا کرتی ہے، بد زبانی،
लफ्फाजी, कट हुज्जती, दूसरों को हकीर जो है कमतर समझना और अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करना, चाहे खुद गलत हो। नहीं मानो, बात मेरी यही है, नहीं मानते हम, नहीं मानना पड़ता, नहीं मानते हम। खुद अपनी बात मनाने की पूरी कोशिश करना, हालांकि हक कुछ और है, हक कुछ और है, खुद बातिल और शैतान के रास्ते पे खड़े हैं। अपना हुक्म चलाना, हालांकि गलती पर होने के बावजूद भी। तो इंसान वहाँ गुस्सा होता है, क्योंकि सामने वाला कहेगा भाई मान लो ये बात सच है। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं कैसे मानूं, मैं इतना छोटा हो गया क्या मानूं तुम्हारी बात, मेरा ये बात है, मैं सच कह रहा हूं। तो वहां भी इंसान गुस्सा होता है। और याद रखिए, मोमिन जो होता है उसकी सिफत नबी ने बताया। सुनो, आज से मोमिन बन जाओ, अच्छा मोमिन, पक्का और पख्ता मोमिन। मोमिन बड़ा भोला भाला और शरीफ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु गर्रुन करीमुन वल फाजिरु खिब्बुन लईमुन। मोमिन बड़ा ही भोला भाला और शरीफ होता है, जबकि काफिर व फाजिर बड़ा ही बदबख्त और कमीना होता है, नबी ने फरमाया। और गुस्से के वक्त ज़बान पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर शायद ये हदीस में आपको सुना दूं तो शायद मेरे ख्याल से इसमें जितने लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि गुस्से के वक्त अपने ज़बान पर कंट्रोल रखेंगे बहैसियत मोमिन होने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अज़मुनुली, जिसने मुझे दाढ़ी और चेहरे के बीच की, ज़बान और दो टांगों के बीच की शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे कल क़यामत के दिन जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह अकबर। ज़बान की हिफाजत की ज़मानत, शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत जो मेरा उम्मती दे, मैं कल क़यामत के दिन उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह अकबर। ज़बान को कंट्रोल रखना। इसके अलावा तीसरा सबब, बाज़ दफ़ा माशरे में अलग अलग कबीले होते हैं, गिरोह होते हैं, जैसे आलिमों का है, पढ़े लिखा तबका है, जाहिलों का तबका है, या तिजारत करने वालों का तबका है। इसमें एक तबका होता है जाहिलों का। ये क्या करते हैं, इनका एक काम होता है कि शरीफ लोगों को छेड़ते हैं, तंज करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। रास्ता चल रहा, एक शरीफ आदमी को भी गुस्सा नहीं होता हो, मसलन एक आदमी है, मोमिन है, जा रहा, उसको उस लक़ब से पुकार के, उस नाम से पुकार कर उस पर तंज करते। ये तबका जाहिलों का। ऐसे तबका अगर हमसे कभी भिड़ जाए, हम अहले ईमान से, मोमिनों से, तो इस्लाम ने उसूल बताए हैं। आइए वो हदीस कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लदीना यमशूना व इबादुर रहमान अल्लदीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब अल्लाह के बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं, जब ज़मीन पर चलते हैं, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, मुतकब्बिर की सिफत नहीं, सुकून और इत्मीनान से, तवाज़ो के साथ चलते हैं। और जब उनसे कोई जाहिल मुखातिब होता है, बहस व तकरार करता है, तो कहते हैं भाई तुम जाओ, अपना रास्ता लो, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर जाओ। सूरह क़सस में अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा समिअुल लग़्व अन्हु अअरज़ू अन्हु क़ालू लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। जब कोई मोमिन किसी जाहिल से बहस व मुबाहसे में या उसके ज़बान से बेहुदा बातें सुनता है, तो कहता है, अरे भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल, मेरे लिए मेरा अमाल, तू अपना रास्ता ले, मैं अपना रास्ता ले। ये मोमिन की सिफत है।
تو ایسے وقت میں انسان غصہ ہوتا ہے جب کوئی جاہل اس سے بحث کرے، بات بات اس کا مذاق اڑائے، ایسے موقع پہ یہ یاد رکھنی چاہیے۔ چوتھی چیز، بعض دفعہ انسان غصے میں بہت زیادہ بے قابو ہوتا ہے اور غصے میں ہی وہ حق پر بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مثلا کسی میں جھگڑا ہو گیا دونوں میں، اب اس میں کوئی بھی ہو، مومن ہو یا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، جھگڑا ہو گیا، اس میں ایک باقاعدہ حق پر ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے، اسے مارنے کا حق رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، پوری قوت رکھتا ہے، اس پر ظلم کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ بات یاد آتی ہے، یار میں مومن ہوں، اللہ کا ایک نیک بندہ ہوں، مجھے اس کو مارنے سے کیا فائدہ، اسے گالی دوں گا، میری زبان خود خراب ہوگی، بہتر ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ مومن کی صفت ہے، انتقام کی طاقت بھی ہے لیکن معاف کر دینا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، فحش بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، درگزر کر دیا کرتے ہیں، تو وہ آدمی وہاں بھی غصہ ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو وہاں یہ سوچ کر معاف کر دو، جاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ فرشتہ باضابطہ اس کی جانب سے اس کا دفاع بھی کر رہا ہوتا ہے، جو صحیح طور پہ اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، بول دے بھائی میں جھگڑا لڑائی نہیں کرنے والا، تو جا اپنے راستہ لے۔ پانچواں سبب، غصہ کیوں آتا ہے؟ پانچواں سبب میں نے بتایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کو جو ہے شوشہ ڈالتا ہے کہ تو اسے مار، تو گالی دے، تو اسے گریبان پکڑ، جو کرنا چاہے تو وہ کر، سب اس کو بھڑکاتا ہے۔ ایسے موقعوں پہ انسان کو چاہیے کہ وہ معاملات کو سمجھے، فوراً غصے پہ عمل نہیں کرنا۔ بعض دفعہ انسان کسی سے بولتا ہے ارے تیرے بارے میں وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، اس تو کہہ رہا تم کو کہیں پکڑ کے ماروں گا، یہ غصے میں گیا اس کو مار دیا، حالانکہ معاملہ ویسا نہیں تھا۔ تو بعض دفعہ انسان غصے میں اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتا ہے، غصے میں خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں، غصے میں بہت کچھ بگڑ جاتا ہے۔ انسان پہلے تحقیق کر لے کیا واقعی اس نے ایسی بات کہی ہے، اگر ایمان دل میں ہے تو جا بھائی تیری بات تیرے پاس، میں تو تیرے منہ نہیں لگتا، جا میں تجھے معاف کر دیا۔ تو انسان وہاں پہ تحقیق کر لے، دیکھ لے کیا بات حقیقت کیا ہے، تو وہاں پہ انسان غصہ کرتا ہے۔ ایک اور بات ہے غصہ ہونے کی انسان کے اسباب میں سے، اور وہ ہے ٹینشن اور ڈپریشن۔ بعض دفعہ یہ غصے کو بہت زیادہ پیدا کر دیتا ہے، اور آج معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ٹینشن نہ ہو، ہر ایک ڈپریشن میں جی رہا ہے۔ تجارت کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، گھر کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، معاملات کا ٹینشن، لین دین کا ٹینشن، خاندانی جھگڑوں کا ٹینشن، گھر والوں کا ٹینشن، انسان ٹینشن میں جی رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ پورے اکٹھا ہو کر انسان کے ذہن اور دماغ کو ایسا جھنجھوڑ دیتا ہے کہ سوچتا ہے کہ اب میں مر جاؤں، خودکشی کر لوں، ادھر کیا کروں ادھر کیا کروں، وہاں کا ٹینشن یہاں کا ٹینشن یہاں کا ٹینشن، ساری دنیا کا ٹینشن میرے سر ہے۔ اب تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، گھر میں، وہاں بھی سکون نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں پر انسان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، کس کو ماروں، کس کو پٹک دوں اٹھا کر، کیا توڑ پھوڑ دوں، کون سی چیز برباد کر دوں، گھر کی کون سی چیز خراب کر دوں۔ غصے سے انسان بفرتا ہے، پاگل جیسا کام کرتا ہے۔ ایسے موقعوں پر انسان کو وہ اصول اپنانی چاہیے جس اصول کو مذہب اسلام نے اصول کو اپنا کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی، ان اصولوں کو اپنانا۔ ایسے موقعوں پر انسان کبھی بھی، اسلام کسی کو خودکشی کرنے کی دعوت نہیں دیتا، انسان تو جانوں کی حفاظت کرتا، اسلام تو جانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے موقعوں پر جا کر چھلانگ لگا دینا تالاب میں، ایسے موقعوں پر بلڈنگ سے کود جانا، ایسے موقعوں پر کسی گاڑی کے نیچے چلے جانا، یہ بہادری نہیں ہے۔ ایسے ٹینشن اگر آپ کے دماغ میں ہے، باہر بھی، گھر میں بھی، خاندان میں بھی، گھر میں بھی، تو ایسے موقعوں پر اسلامی اصول کو اپناؤ،
اسلام نے جو اصول بتائے جینے کے، اس کو اپنا کر اپنے دماغ کو، اپنے ٹینشن کو کم کرو۔ ایک اور سبب ہے غصہ ہونے کا، اور وہ ہے عصبیت۔ آج معاشرے اور سوسائٹی کی سب سے زیادہ بگاڑ اگر اس کی تہ میں جا کر کھنگالا جائے، دیکھا جائے تو عصبیت اس کے پیچھے ہے۔ قومی عصبیت، قبائلی عصبیت، خاندانی عصبیت۔ خاندانی عصبیت نے تو پورے سماج کا خون کر دیا ہے۔ اگر میں اس کے توڑ میں جاؤں، میں خان، میں انصاری، میں فلاں، میرے گھر کی شادی اس کے گھرانے میں ممکن نہیں، اس کے گھرانے کی شادی میرے گھر میں ممکن نہیں، میرا خاندان اس کا خاندان وہ تو نیچ ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کے خاندان کی کیا حیثیت، اس کے خاندان کا کیا وقار، میرا خاندان اونچا۔ یہ قوم، یہ خاندانی عصبیت نے آج جینا حرام کر دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو، امت محمدیہ کو، عرفہ کے میدان میں اپنے آخری حج کے خطبہ میں لوگوں کو درس دیا تھا، اے میرے صحابہ، میرے آنے والے امت تک یہ بات پہنچا دو، لا عربی ولا عجمی، ولا عجمی لا عربی، ولا اسود ولا ابیض۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی آدمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کالا کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، الا بالتقوی، مگر جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر تقوی موجود۔ آج شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ خاندان، یہ عصبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس سے بڑا عصبیت بتا دوں میں، اس سے بڑا عصبیت، مسلکی عصبیت نے دین و مسلک کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کیسے؟ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہاں نماز نہیں پڑھتے، یہ تبلیغی جماعت کی مسجد ہے، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی بندے نے اہل الحدیث کا ہو کر کسی تبلیغی مسجد میں یا کسی بریلوی مسجد میں کسی دوسرے مسجد میں جا کر آمین زور سے کہہ دے گا تو پیچھے سے سلام پھیرنے کے بعد گریبان پکڑتے ہوئے میں نے مسجدوں سے ڈھکیلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، خبریں سنی ہیں۔ ہمارے خود یو پی میں ایسا کئی واقعہ ہوا ہے، مسجدیں دھلوا لی گئی ہیں، جائے نماز اٹھا لیا گیا ہے، یہاں تو ایک بدعتی شخص داخل ہو گیا ہے، یہ اہل حدیث ہے، دین سے پھر گیا ہے، اسے مسجد میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ عصبیت ہے۔ وہاں غصہ ہوتے ہیں لوگ، اور وہ غصہ جب ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیے وہاں یہ عصبیت، شیطان ایسا چڑھاوا دیتا ہے کہ وہ بعض دفعہ بہت بڑے فتنے فساد کا جڑ بن جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کی رپورٹ آئی ہے تھانے میں، یہ تو آپس میں لڑ کے جھگڑا کر لیا۔ میں حقیقت نہیں بول رہا ہوں، حقیقت ہے۔ یہ عصبیت دلوں میں موجود ہے ہمارے۔ یہ مسلک کی مسجد میں نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، ان کی تقریر نہیں سننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہے تو گمراہ ہو جائیں گے بھائی؟ قرآن گمراہی کے لیے آیا ہے، حدیث گمراہی کے لیے آیا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر حوالے کے ساتھ حدیث پیش کرتا ہوں، وہ گمراہی ہے۔ اگر جذبہ ہے، اگر دل میں کچھ ہدایت پانے کا جذبہ، تو اپنے عالموں سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو کہ لاؤ جس حدیث کو تم بیان کیو خطبے میں، جس حدیث کو بیان کیو تم اپنے درس میں، اس کے حوالے تو مجھے بتاؤ، یہ حدیث، یہ روایت، یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے جگر آپ کے پاس پوچھنے کے لیے؟ نہیں ہے۔ اتنا بڑھاوا بھی مت دو۔ میں خود کہتا ہوں 24 گھنٹے میں یہاں موجود ہوں، ہر نماز کے لیے میں یہاں آتا ہوں۔ جس کسی کو کسی بھی بات پر اگر تھوڑا سا بھی شک ہو یا پوچھنا چاہتا میں موجود ہوں، حوالے کے ساتھ میں اسے بتانے کو تیار ہوں۔ اگر جگر ہے تو پوچھو، عصبیت کو دل سے نکال کر اپنے مولانا سے اور اماموں سے اور مفتیوں سے پوچھو کہ یہ واقعہ، یہ حدیث کس کتاب میں ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ذرا ان سے پوچھو اور حوالے سے بات کرنے کے لیے کہو۔ عصبیت کو دل سے نکالو۔ یہاں اسلام نے مسلمانوں کو، مومنین کو بھائی بھائی کہا تھا، انما المؤمنون اخوہ۔ آج وہی مومن ہمارے دشمن ہو گئے، ہے نا؟
عصبیت جب پیدا ہوتی تو انسان غصے میں ہوتا ہے، اور ایسے موقعوں پر میں یہی کہتا ہوں بھائی اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج متحد ہو جاؤ تو بدل سکتے ہو نظام گلشن، متحد ہو جاؤ تو بدل سکتے ہو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کے مار رہے ہیں۔ سیاسی حالت دیکھو، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ ووٹ دیو یا گھر میں بیٹھو، تمہارے ووٹوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بہمت میں سرکار آ جا رہی ہے، چلو گھر میں بیٹھے رہو، مسلمانوں کی کوئی وقات نہیں۔ اور کسی دن وہ زمانہ بھی آئے گا کہ پولنگ کے لیے مسلمانوں کو نکلنے بھی نہیں دیں گے، جاؤ بیٹھو گھروں میں۔ اتحاد ضروری ہے، آپس میں لڑائی نہیں۔ ایسے موقع پہ عصبیت پنپتی ہے تو انسان غصے میں ہوتا ہے۔ اب ذرا علاج سن لو، 2-3 منٹ میں علاج بتا دیتا ہوں۔ غصہ اگر انسان کو ہو، سب سے پہلے غصے میں اگر ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ پہلے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ غصے میں ہوتا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا غصہ فوری طور پہ تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے، وہ شانت ہو جاتا ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص لڑنے لگے، ایک گالی گلوچ پہ اتر آیا، آپ نے فرمایا سنو ادھر آؤ، اگر میرے پاس ایک کلمہ ہے، اگر تو اس کو کہہ لے تو جو غصے میں ہے نا یہ غصہ تیرا ختم ہو جائے گا، تو کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے نمبر پہ کر لو۔ دوسرا، اگر انسان غصے میں ہے تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے بحیثیت مسلمان اور مومن کے۔ اسلام گالی گلوچ نہیں سکھاتا، گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ گالی اسلام نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی کسی بھی موقع پر، یہاں تک کہ کسی کا مذاق اڑانے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ انسان کیا کرے، اس کا علاج یہ کہ خاموش ہو جائے، بس خاموش ہو جائے، زبان سے نکلی ہوئی چیزیں بند ہو جاتی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر انسان غصہ ہو جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ ختم نہ ہو تو وہ لیٹ جائے۔ اور جو وضو کرنے کی بات ہے، اس روایت پر علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے کلام کیا ہے، اس روایت کو بعض مفسرین بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ خیر وہ اگر ڈاکٹری کے اعتبار سے اگر پانی وغیرہ پلانے کا ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں۔ غصہ اگر انسان ہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، زبان پہ کنٹرول رکھے۔ اور ایک اور بات جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، جب کوئی دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں غصے میں تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، مار 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 مار، خاموش کیوں بیٹھا، مار، ارے تیرا ابا ایسے ہے نا، تیرے بابا ایسے ہے نا، تو کیوں خاموش بیٹھا، مار، خوب چڑھاتے ہیں اس کو۔ اور یہ بھی شیطانی ہوتے ہیں، یہ چڑھانے والے بھی شیطانی ہیں، ان کو کیا پڑی ہے اس کے بیچ میں پڑھنے کی، مگر پڑھے جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، مار جو مارتا مار، دیکھ لیں گے ہم، چل گھر پہ دیکھ لیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، انہیں خوب مارتا ہے جب کا۔ حالانکہ ایسے موقع پہ جو لوگ وہاں ٹھہرے ہیں اس کو پکڑ لینا، اس کو پکڑ کے لے جا کے اکیلے میں سمجھانا، بھائی کیا کر رہا تو، اسلام مسلمان ہے نا، تو ایسے گالی دینا، تم کو ایسے گالی دینا چاہیے، اتنی بری گالی دینی چاہیے تم کو یہاں کھڑے ہو کے 4 لوگوں میں، تیری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس کو سمجھانا لے جا کے کنارے میں، وہاں چڑھاوا نہیں کرنا کہ تو مار جتنا مار سکے، اس کو سمجھانا۔ ہم میں سے کچھ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، نہیں، آپ کوشش کیجئے، اگر آپ میں سے کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست اگر لڑ رہا ہے اس کو بولیے بھائی، آپ اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ، باہر لے کے جاؤ، اس کو سمجھاؤ بھائی ایسا ہے کہ نہیں لڑتے یار، غصہ مت کر، کیسی بات ہے، بعد میں ہم معاملہ رفع دفع کریں گے، تم کیوں غصہ ہو کے اس کو گالی گلوچ دے رہا ماننے پہ تو اللہ۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے، مگر معاملہ یہاں الٹا ہے۔ تو غصے کے تعلق سے پوری باتیں میں نے رکھی، مگر کچھ غصہ آخر میں، کچھ غصہ ایسا ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے۔ ابھی تک میں نے بتایا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ کیسے؟ اسلام کے اوپر کسی نے کیچڑ اچھال دے، برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے
ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کسی اور موقع پر بھی غصہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، مگر وہ بھی غصہ حد میں ہونی چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ وہ حد سے باہر ہو جائے. ہاں غصہ کچھ مذموم ہے، اللہ اس کے رسول نے بھی غصہ کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جائے گی. تو اللہ بھی غصہ کرتا ہے. کئی روایتیں، کئی حدیثیں، کئی آیتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ دروازے پہ ایک چادر لٹکا ہوا ہے جس پر ایک تصویر بنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا عائشہ یہ کیا ہے، اس کو فوراً ہٹا لو. ایسے کئی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غصہ ہونے کا اظہار ہے، لیکن غصے کا کوئی حد ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ غصے میں آ کر انسان یہ سب کام کرے جو میں نے خود میں بتایا ہے آپ کو، بلکہ غصے اگر غصہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ غصہ بالکل نہ کریں. نرمی ہے ایک پہلو اسلام میں، مگر غصہ بھی بہت حد تک ہونی چاہیے، اور وہ بھی ایک دائرے میں. ایسا نہیں کہ انسان غصے میں کوئی بھی نقصان کر بیٹھے، اپنا نقصان، دوسروں کا نقصان، پھر گھر والوں کا نقصان. نہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اس لیے میں نے اسلام میں غصہ اسباب و علاج پورے میں نے بتا دیا آپ کو. آپ حتی الامکان ایک مومن کے حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آج یہ یہاں پر ایک عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مسجد میں بیٹھ کر میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں یا عہد کرتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع ہوگا تو خود سے میں اتنا غصہ نہیں ہوں گا جتنا غصہ مارنے پیٹنے اور اس کے بعد جو گالی گلوچ پہ ہوتا رہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن اتنا غصہ کبھی نہیں ہوتا. ہاں غصے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، غصہ بھی ہوگا ایک حد کیا، اور دائرے کے اندر اتنا زیادہ غصہ بھی نہیں کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو کے کسی کا نقصان کر بیٹھے. بار الہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیمات عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام اہل ایمان کو جب بھی اے اللہ کیسا کوئی معاملہ آئے تو ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم غصے کو قابو کرنا سیکھیں. بار الہ میں سے بعض لوگوں کا مزاج بہت غصیلا ہوتا ہے، اے اللہ ان کو بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہم میں جو لوگ بھی معاملات میں، تجارت میں یا ڈپریشن یا ٹینشن کا شکار ہے، اے اللہ ان کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق دے. بار الہ ہر جگہ، ہر لمحے، ہر مقام پہ اللہ غصہ سے بچنے کی توفیق دے. بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما. بار الہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی سبیل بنا دے. بار الہ اس ملک کو مسلمانوں کے لیے جو ہے امن و سلامتی والا بنا دے، مسلمانوں کے لیے سازگار بنا دے. بار الہ ہم تمام مسلمان اپنے اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اچھے طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے. بار الہ ملک میں یا ملک کے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ہمارا مومن بھائی پریشان حال ہے یا مصیبت میں ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. بار الہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور ایمان پر، اور موت دے تو شہادت کی موت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.